أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. پیچھے سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کل شیء بیان کرنے کے بعد اخلاقیات کا بیان کیا تھا اور ان اصولوں کا بیان چل رہا ہے جس سے انسان کی کامیابی ہے. ان میں سے ایک یہ کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو نیک اعمال کرے گا، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، جو نیک اعمال کرے گا وہ مومنون، شرط یہ کہ مومن ہو. تمام اعمال صالح ست ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں پھر تو کوئی عمل صالح قبول نہیں. عمل صالح سے نماز روزہ نہیں ہے، ہر قسم کی نیکی مراد ہے، خواہ وہ خالق تعالی سے تعلق رکھتی ہو یا مخلوق سے ہو. تو ہم کیا کریں گے اگر وہ عمل صالح کرے گا مذکر مؤنث؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. ہم ان کو، اس شخص کو دنیا میں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، اور دوسرا تھانوی معنی کرتے با لطف زندگی دیں گے. اس کی زندگی میں مزہ اور لطف ہوگا. اور حیات طیبہ کا جو مدار ہے، یہ حیات طیبہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقدر کفاف رزق عطا فرمائے اور اس قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے اور دنیا میں راحت، یعنی قلب کو راحت نصیب فرمائے، انسان کے قلب کو. یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قلبی اعتبار سے بالکل چین اور راحت کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اگرچہ ان پر مسائل مشکلات بھی آتی ہیں لیکن ان کے قلب کو بے چینی نہیں ہوتی. یہ بہت اہم بات ہے.
قلب کو چین ہوتا ہے. یہ ہے حیات طیبہ. اور رزق حلال بھی بقدر کفاف ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. مخلوق خدا کے قلب میں ان کے عزت اور محبت ہوتی ہے. یہ سب حیات طیبہ کی وہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی. اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی اس میں شامل ہے، ان کو اعمال صالح کی توفیق ملتی رہتی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور، یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں کیا ہے کہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے. اجرہم، ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اجر کی، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ گنا زیادہ ہوگا. چنانچہ 10 سے 700 گنا تک تو عام نص ہے. عام نص ہے کہ ہر مومن کو 10 سے 700 گنا ملے گا. تو عمل سے تو کہیں اعلیٰ ہے. ایک عمل کرتا ہے 10 سے 700 گنا. لا ثبت میت ضعف، قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء میں لکھا ہے کہ خواص کو اتنا زیادہ دیں گے کہ 700 بھی کچھ نہیں اس کے سامنے. یضاعف من یشاء، یہ خواص کے لیے. اور عام مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ 10 سے 700 گنا ان کے اخلاص کے مطابق، عمل کے سنت کے جتنا قریب اور اعلیٰ سنت کے موافق ہوتا جائے گا اتنا کسی کو 10 گنا 20 گنا 100 گنا 50 700 تک لے جائیں گے. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، جو اچھے کام کرتے تو اس کے بدلے میں اس کا ہم بدلہ دیں گے، یعنی اعلیٰ بدلہ دیں گے ان کو. اب اس کے بعد انہیں اعمال صالحہ جب انسان کرتا ہے تو شیطان اس کو تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو فرمایا شیطان سے پناہ مانگو. اور اعمال صالحہ میں قرآن مجید ایک بہت اونچا عمل ہے، تلاوت قرآن. تو اس کے لیے فرمایا کہ تم اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو. تو عام وساوس اور عام اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ پکڑیے اللہ کی شیطان مردود سے. اب آگے قانون بیان کر رہے ہیں کہ شیطان کن پر مسلط ہوتا ہے اور کن پر نہیں. میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہا کہ اس کو کوئی قابو نہیں، سلطان میں نہ قابو، اور جس پر حکومت ہو گیا کہ اس کی، اس کو کوئی قابو نہیں ہے، اس کی کوئی سلطنت نہیں ہے. الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے شیطان سے بچنے کا طریقہ کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر نظر رہے، پھر شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا. انما سلطانہ، اس کا قابو اور بس کن پر ہے؟ علی الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، شیطان کے دوست بن کر رہتے ہیں، ان پر قابو ہے. جیسے چاہتا ہے ان سے کراتا ہے، تو مرواتا بھی ہے ان کو. ان سے ایسے کام کرائے گا، ایمان والے پھر ان کے سر پہ ماریں گے. ان ارسلنا الشیاطین تعوذ مزہ، الکافرین تعوذ مزہ، کافر پر شیطانوں کو ہم نے مسلط کر دیا ہے، ہلاتے رہتے. آرام سے بیٹھنا چاہیے لیکن نہیں، کوئی ایمان والوں سے اور دوسرے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور پھر مار کھائیں گے. جیسے دیکھ رہے ہیں. والذین ہم بھی مشرکون، اور وہ لوگ جو ان شیطان کے کہنے پر شرک کرتے ہیں، شیطان کا ان پر قابو ہے. اس کے بعد یہ تو سب توحید کی آیات تھیں جس سے توحید ثابت ہوئی، اور توحید کا دوسرا اہم جز رسالت ہے. اب رسالت پر ہونے والے اعتراضات جو اٹھاتے تھے مشرکین اور کفار، ان کو بیان کر رہے ہیں. ان میں پہلا اعتراض تھا نسخ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، وسلم ایک حکم دیتے ہیں پھر اس کو بدل کر دوسرا دے دیتے ہیں، اور میں یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، کبھی ایک حکم دوسرا حکم. اس پر مذاق بھی اڑاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا اللہ تعالی طرف جہالت کی نسبت کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم خود جاہل تو تمہیں پتہ نہیں، یہ تو ہماری مصلحتیں ہوتی ہیں کہ کون سا حکم کب ختم ہو جانا ہے اور دوسرا آ جانا ہے. اس کی مثال
طبیب کے نسخہ بدلنے کی طرح ہے کہ آج ایک طبیب اور ڈاکٹر نسخہ دیتا ہے اور اس مریض کے بعد جب دوبارہ جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ پہلا نسخہ غلط تھا، بلکہ پہلے اس کے لیے وہی دوائی تھی، اب اس کے بعد اس کے لیے اور دوسری دوائی، 10 دن کے بعد فلانی اور 20 دن. اللہ کے علم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے اس حکم پر عمل کب تک ہے، کب تک بیت المقدس اور نماز پڑھنا ہے، پہلے سے طے ہے کہ اتنے مہینے اتنے سال تک پڑھنی ہے، اس کے بعد دوسرا آ جانا ہے. لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ تو ہم سب تبدیل ہو گیا، تو تبدیلی نہیں، وہاں تو بنے ہوئے نظام کے تحت ہے. اب یہ ختم ہو کر نیا یہاں سے شروع ہونے والا ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں. تو نسخ نام ہی انتہائی حکم کا ہے کہ حکم کی انتہا ہو جانا. لیکن فی علم اللہ کے علم میں ہمارے لیے نئی چیز ہے، یار ایسے آپ یوں ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے کہ اس کی مدت ہی اتنی تھی، جب اتنی مدت ہی پوری ہو گئی تو اب دوسرا شروع ہو گیا. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے قوانین جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں حسب مصلحت، حسب اس کے. تو ایک تو یہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اعتراض بالکل عبث ہے اور یہ ان کی اپنی جہالت ہے. اور دوسرا کہ عجیب اعتراض کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلعام نصرانی ایک تھا مکہ میں، اس کے پاس کبھی کبھی چلے جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. تو کہتے یہ جو نصرانی ہے یہ آپ کو سارا کچھ سکھاتا ہے، قرآن. عجیب، قرآن سے سکھاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عربی بھی اچھی طرح نہیں جانتا تھا، کیونکہ نصرانی تھا، ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کے پاس، کوئی لوہار ہے، کچھ حداد ہے، کچھ ہے، غلام ہے، ان کے پاس جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے. اپنا ایک نظام تھا آپ کا، اور ویسے آپ کو ہمدردی بھی مسکینوں کے ساتھ تھی. تو کہتے یہ سکھاتا ہے. تو قرآن نے کہا عجیب لوگ ہو کہ وہ جس کو عربی نہیں آتی سے پوری، وہ اتنا فصیح قرآن بنا بنا کے دیتا ہے. جس کو عربی پوری نہیں، تو قرآن اگر ایسے ہی تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے قرآن کی کوئی آیت تم بھی بنوا لیتے جب قرآن نے چیلنج کیا. آسان تھا نا. اس کے بعد جاتے بھی ہمیں بھی کچھ آیتیں بنا دو تاکہ ہم قرآن کے مقابلے پر پیش کریں اور چیلنج قبول کریں. نہیں، کتنی مزہ کا خیز بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اگر وہ اتنی اعلیٰ قرآن بناتا تھا تو اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کا ذکر بھی کہیں ہوتا کہ یہ وہ ایسی فصیح بڑی، جیسے بڑے بڑے شعراء کا ذکر ہے، بڑے شاعر تھے، یا نثر نگاروں کا ذکر ہے عرب کے، تو اس کا بھی کسی کھاتے میں ذکر ہوتا. اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اگر تفسیر میں نہ آتا تو اس کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. بلعام نصرانی بھی کوئی تھا، لوگ تو اس کے اوپر گر پڑتے، اس کے قدموں میں گر پڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پورا عالم گر گیا اور آج تک گرے چلا جا رہا ہے، تو اس پر بھی گرتے نا جو استاد ہے. عجیب بات ہے. تو ان دو شبہات کا جواب دیا ہے. فرمایا اذا بدلنا آیت مکان آیا، جب ہم تبدیل کرتے ایک آیت کی بجائے دوسری آیت، ایک حکم جائے دوسرا حکم لاتے ہیں. واللہ عالم بما ينزل، اللہ کو خوب پتا ہے کہ میں نے کیا نازل کیا ہے. اب حکم کون سا؟ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں کہ تو بنا کے لاتا ہے اپنی طرف سے. مفتر میں نا افطرا کہتے ہیں، اب تو خود بنا کے لانا. قرآن کہتا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، بالکل جاہل ہیں، اللہ کے مسلحت کو نہیں جانتے. قل کہہ دیے نزلہ روح القدس، نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے، من ربک، تیرے رب کے جبریل السلام نے نازل کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اس میں کوئی کسی کی مجال نہیں کہ تبدیلی کر سکے. جو آیات آئی ہیں، جو حکم آیا ہے، بالکل صحیح آیا ہے. کیوں آیا؟ کس لیے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو پختہ کرے، وہ ہدا اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، وبشری المسلمین، اور بشارت کا ذریعہ بنے مسلمانوں کے لیے. دوست اعتراض وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، انہم یقولون، یہ کفار کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اس کو ایک بشر آدمی سکھاتا ہے، وہ بھی بلعام نصرانی جو عربی بھی صحیح نہیں جانتا. تو قرآن کہتا ہے لسان الذین یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، آجمی نجمی ہے اور رومی زبان بولتا ہے. یلحدون الیہ، جس نسبت کرتے آدمی ہے. ھذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو زبان عربی مبین واضح.
ایسی واضح اور فصیح زبان ہے، اور وہ خود عربی نہیں جانتا تو وہ ایسی فصیح عربی بناتا ہے، تو پھر تو وہ اس میں سے وہ آیتیں حصے سے بنوا لیتے قرآن کے مقابلے پر، اور اس کا بھی کئی تذکرہ ہوتا کہ لوگوں سے قدموں میں پڑے ہوتے۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، ایمان کے بعد ہی سارے راستے کھلتے ہیں، اور عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، فرمایا کہ جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور جو خود جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے مرتد کا بیان ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، مرتد کا بیان ہے۔ یہ مرتد جو ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کیسی ذلتوں کا سامنا ہوگا، ایمان لایا اور پھر یہ عام کافر سے بھی بدتر ہے، عام کافر سے بدتر ہے، کیونکہ یہ مذاق اڑانا ہے۔ قرآن ایمان والوں، ایمان کا مذاق اڑایا اس نے، اللہ رسول کا کہ ایمان لایا اور پھر دوبارہ کافر ہو گیا، بات چلے۔ ہاں اگر ایمان کلمہ کفر کہا لیکن قلب میں اس کے ایمان ہے، جیسا کہ جبر اور قہر کی وجہ سے کلمہ کفر کہتا ہے، اگلوں نے کہا قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ بہت سو نے تو عزیمت پر عمل کیا حضرات صحابہ کرام میں، اور جو ہے وہ کھولتے کڑاہوں میں بھی گر گئے اور سارا کچھ کر لیا، لیکن بہت سے وہ تھے کہ جن لوگوں نے رخصت پر عمل کیا، رخصت پر عمل کیا اور کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا لیکن دل مطمئن تھا، تو اللہ نے ان کا استثناء کیا ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے اور وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے کہ اگر وہ اس جان بچانے کے لیے اگر اس نے یہ بات کہہ دی، ورنہ جو نے ارتداد کیا ہے ان کی سزا کا بیان ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جن نے کفر کیا اللہ کا ایمان لانے کے بعد، ایمان لائے پھر کافر ہو گیا، اللہ مگر وہ شخص من اکریا جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، دل میں بالکل اللہ رسول سے کوئی بدگمانی، کوئی دوری نہیں، صرف زبان سے بات کی، وہ الگ ہے۔ ولیکن من شرح بالکل صدرا، مگر وہ جس کا سینہ کھل گیا کفر پر، یعنی بالکل ایسے سینہ کھول کے کفر قبول کیا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر ایک تو اللہ کی مار اور غضب ہے، نمبر 2 ورم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں قتل ہے، ذلت ہے، اور آخرت کے اندر جہنم ہے۔ ذالکا، یہ غضب اور عذاب کیوں ہیں؟ بین مستحب الحیات دنیا الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی آخرت کے مقابلے پر، یہ ہے اصل بات۔ یعنی سب کی جڑ جو ہے ایسے ارتداد کی، کفر کی اور تمام نالائقیوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے آخرت پر، یہ آخرت جی دیکھ دنیا بس، آج بھی یہی ہے، آج بھی اعمال میں سست وہی پایا جائے گا کہ جو دنیا کی زندگی مطمئن، اگر ذرا بھی آخرت کی وہ آ جائے فکر تو نماز روزے پر آ جائے گا۔ یہ ہے کہ بیماری بیان کی ہے ذالک کا، یہ عذاب اور غضب کن پر ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ بین مستحب الحیات دنیا الآخرہ، ان نے دنیا کی زندگی محبت کی آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو راستہ نہیں، جب کفر پر ڈٹ گئے اور ان کو راستہ نہیں دیتے۔ اولئک طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے مہر کر دی ان کی دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں و ابصار، ان کی آنکھوں پر، اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ میں نے بھی کئی بار کہا کہ غفلت جو ہے یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ غفلت یہ ہے کہ پرواہ نہیں، جو ٹھیک ہے بس۔ لا جرما، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ آخرت میں یہ خسارے میں ہیں۔ اب اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کی، یعنی ان کے مقابلے پر ایک تو یہ تھے جو مرتد ہو گئے دنیاوی زندگی کے لیے اور کفار کی دوستی اور اس کے لیے مال متاع کے لیے، اور دوسرے وہ تھے جو جنہوں نے ہجرتیں کی اور تکلیفیں برداشت کی، ان کو
اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرماتے ہیں. ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہیں ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، یعنی آزمائشوں میں. ثم جاہدوا، پھر جہاد بھی کیا، ہجرت کی، پھر جہاد کیا، وہ صبروا، اور اس جہاد کی تکلیفوں پر بھی صبر کیا. ان رب بعدہا، پھر تیرا رب ان کاموں کے بعد لغفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم والا ہے. یعنی ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور ان پر رحم کیا. دنیا میں بھی عزتیں دی، قدموں میں حکومتیں لا کر ڈال دی، پورا عالم لا کر ڈال دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ان ربکم بعدہا یعنی اس ہجرت کے بعد، اس جہاد کے بعد، اس صبر کے بعد، لغفور الرحیم، بے شک مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے. کیونکہ مغفرت ہی سب سے بڑا انسان کے لیے، ایمان والے کے سب سے بڑی جو سعادت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ کبھی بیشی سب پر ہوتی ہے. اور شان رحم غفور رحیم، یعنی غفور کیوں ہے؟ شان رحمت کی وجہ سے، ان کی شان رحمت کا تقاضا معاف کر دیں. صدق اللہ العظیم.